بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ یہ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ انڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا المناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد دماغ کا پکنا یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بال جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ، بچھو اور اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ گناہ ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ انڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ سزا گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زبان کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صرف خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور با حیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اسی طرح شریف اور با حیا مرد بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی۔
بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدے کی طرح کا تھا اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور فرشتے اسے گرز مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے کہ وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لیں تو اسے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی یہ عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور خاص طور پر نماز کی پابندی کریں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔